میری آل کو محفوظ رکھا ہے۔ تو میری آل سے محبت یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اصل ہے۔ جو میری آل سے محبت کریں گے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ، اس کا اجر وہ ضرور بے ضرور پائیں گے۔ اور جو لوگ میری آل سے محبت نہیں کرتے ہیں یا محبت نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کی انہیں سزا بھی ملے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دو لٹکتی ہوئی ایسی مضبوط رسی ہیں کہ ان دونوں کا سرا ایک اللہ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ لٹکتی ہوئی رسی کون ہے؟ ایک میری آل ہے۔ ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسرا دامن قرآن پاک کا ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس کے حکم پر عمل کرو گے، اور جس چیز کا منع کیا گیا ہے اس سے باز رہو گے تو انشاءاللہ تعالی تم رشت و ہدایت ضرور بے ضرور پاؤ گے۔ تو حضرات محترم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل سے محبت ضروری کرنا ہے۔ حضور کی آل سے محبت، حضور سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم دین کو جب ہی سمجھیں گے، دین ہمارے اندر جب ہی سمائے گا، اور دین کا درد، دین کا مقام، دین کی عظمت اور بلندی ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم حضور کی آل سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے تابعین سے اور بزرگان دین سے سچی محبت رکھیں گے، تبھی ہم دین کو سمجھ سکتے، ورنہ تو دین مشکوک ہو جائے گا۔ چونکہ ہم تک دین بذات نہیں پہنچا، بلکہ جبریل امین کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور حبیب نے صحابہ کو دیا، پھر صحابہ نے تابعین کو دیا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ اس طرح سے دین ہم تک پہنچا۔ ہم ڈائریکٹلی دین کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھ پائیں گے اگر یہ واسطہ، اور اسی کو ہم نے نہیں سمجھا، یہ جو واسطہ ہے، جو صحابہ کا واسطہ ہم تک، تابعین کا، بزرگان دین کا واسطہ ہم تک جو پہنچا ہے، انہی کے واسطے سے، انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ جب ان کی قدر، ان کی عظمت، ان کی اہمیت ہمارے سینوں میں نہیں ہوگی تو پھر دین کی قدر ہمارے سینے میں کہاں ہوگی؟ چونکہ اگر ہم ان کی قدر نہیں سمجھیں گے اور ان کی عظمت اپنے سینے میں نہیں بسائیں گے تو ہم پھر ان کے اندر برائیاں اور خامیاں، جیسے کہ کچھ بدبخت لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو پھر وہ دین ان کے لیے ناقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے پہنچایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دین کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ان کو بھی۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ہم دین کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب یہ مہینہ محرم الحرام کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، تو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگی، امام حسین کی سیرت اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، جب جا کے ہمیں امام حسین سے محبت ہوگی۔ حسن نے مجتبی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جب جا کے ہمیں ان کی محبت ہمارے سینے میں پیدا ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے جو حالات تھے ان کی اسٹڈی کرنا پڑے گی، جب جا کے ان کی محبت ہمارے سینے میں ہوگی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی سیرت طیبہ کو ہمیں پڑھنا ہوگا، جب جا کے ان کی عظمت ہمارے سینے میں ہوگی۔ حضور کی زندگی اور حضور کی عظمت اور حضور کی یہ طرز زندگی ہمیں پڑھنا پڑے گی، جب جا کے ہمیں حضور سے محبت ہوگی۔ تو کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کا پڑھنا ہمیں ضروری ہے، جب جا کے اس کی عظمت ہمارے سینے میں بیٹھے گی اور اس کی عظمت ہمارے سینے میں سما جائے گی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔
اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین حضور کے نواسے ہیں، تمام نبیوں کے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے رسول ہیں، نواسے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے صاحبزادے ہیں، فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی امی جان کا نام فاطمہ الزہرا ہے، والد کا نام مولا علی مشکل کشا ہے، بھائی کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور نانی کا نام خجیتۃ الکبریٰ ہے، اور چاچا کا نام جعفر طیار، ماموں کا نام ابراہیم، اور خالہ کا نام کلثوم رقیہ اور زینب ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ اتنے بلند مقام و مرتبے والے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس کی نسل میں جس کے بزرگان دین اتنے بابرکت اور باعظمت لوگ ہوں، تو پھر ان کی ذات کتنی باعظمت اور باکرامت ہوگی۔ امام حسین نے پوری زندگی حضور کی سیرت پر عمل کیا، حضور کے نقش قدم پر چلے، شریعت کو اپنایا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی بھر، اور آپ نے 25 مرتبہ حج پیدل کیا سواری کی موجودگی میں، اور آپ نفل نماز کا اہتمام کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے، اور اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے، خطبہ پڑھتے، تقریریں کرتے۔ یہ آپ کی زندگی، اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری۔ لیکن ادھر آپ کا مخالف، آپ کا دشمن، جس نے بے دردی کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں آپ کو شہید کیا، امام حسین کے مقابلے میں وہ شرابی، جواری، ظالم، لوگوں پر ظلم کرتا، ناحق لوگوں کا قتل کروا دیتا، شرابی، زانی، پوری زندگی دادے عیش لوگوں کو دیتا رہا، اور نمازوں کو اس نے ترک کیا، سنتوں کو ترک کیا، صحابہ کو ناحق کئی صحابہ کو قتل کروا دیا، تابعین 10,000 تابعین کو اس نے قتل کروایا، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو اس نے چلوایا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ کتنی پاک باز عورتیں بغیر شادی شدہ اس نے اپنے لشکر پر ان کو حلال قرار دے دیا، کتنی خواتینیں حمل سے ہو گئیں اس بدبخت کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی کے صحن میں اس نے گھوڑے دوڑائے، اور وہاں لید کروایا، صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، عورتوں کے آبرو ریزی کی، ان کے دوپٹے، ان کے آنچل کو چھینا۔ ابو سعید خدری کے 2 کبوتر تھے، تو ابو سعید خدری سے کہا تمہارے پیاس کا ہے، داڑھی پکڑ کے اس کے سپاہی نے کھینچا، اور وہ 2 کبوتر بھی اس نے سپاہی نے لے لیے۔ مال لوٹ رہے تھے، اس طرح سے ایک اور شخص کے مکان پر وہ گئے، تو نومولود بچہ، کچا بچہ اس ماں کی گود میں، تو اس سے طلب کرتے ہیں دیکھ تیرے پاس کیا ہے، تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں اس بچے کے سوا، اور اس بچے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ میرے نور نظر تیری جان سے بڑھ کر میرے پاس کوئی دولت نہیں، اگر ہوتی تو میں ضرور لیتا۔ اس بدبخت نے ایک ٹانگ پکڑ کے اس کا سر دیوار پر مارا، اس کچے بچے کا بھیجا باہر آ گیا۔ یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس طرح سے کروڑوں لاکھوں انہوں نے ظلم کیے، تشدد برتے۔ یہ یزید کی زندگی تھی، امام حسین کی زندگی، سبحان اللہ۔ آپ نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت کی، دوسروں کا حق ادا کیا،
غریب و مسکینوں کی مدد کی، آپ کی زندگی اس طرح سے، یہ بدبخت یزید کی زندگی اس طرح سے گزری۔ تو حسین اور یزید کے درمیان زمین و آسمان کا انتر ہے مسلمانوں، سمجھو۔ کچھ لوگ امام حسین کو باغی کہتے ہیں اور یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، اس کی ان کو یہ سزا ملی۔ حکومت کے خلاف بغاوت کیوں کرتے جب قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو اہل بیت سے مراد یہی 5 نفوس قدسیہ ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ ہر دنیا کی دولت سے پاک اور منزہ ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں دولت، دین، دنیا کی دولت نہیں سمائے گی، ان کے اندر شہرت، ان کے اندر مکان کی ہوس، دولت کی ہوس، عیش پرستی کی ہوس ان کے اندر نہیں سمائے گی۔ یہ گناہوں سے دور رہیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، شراب نوشی، زنا خوری، تمام بلاؤں بیماریوں سے یہ جب دور رہیں گے تو ان کے اندر حکومت کیسے سما سکتی؟ جب قرآن علی اعلان کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ہر ناپاکی سے، ہر برائی سے، ہر دنیا کی لیب و لیب سے، ہر آرزو سے ان کو جب ہم نے بچا کے رکھا ہے، جب قرآن اعلان کرتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ حکومت کے انہوں نے خلاف بات کہی تبھی حکومت نے ان کو سزا دی؟ ہم یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ ارے جس کی گھٹی میں عشق رسول سمایا ہو، جس کی گھٹی میں، جس نے بچپنا نبی کی گود میں گزارا ہو، جس نے آنکھیں نبی کی گود میں کھیلی ہوں، جس کا کھیلنے کا صحن مسجد نبوی ہو، تو وہ بھلا اس کے، جس کی ماں نے اپنی پوری زندگی جو ہے غربت کے ساتھ گزاری، کائنات مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کی کائنات کے مالک کون و مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ پوری کائنات کے مالک کی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھ سے وہ چکی چلا کر کے آٹا پیستی تھی، خود مشکیزہ بھر کے لاتی، خود آٹا گوندتی، خود سارے کام کرتی، خود چکی چلاتی، خود شوہر کی خدمت کرتی، سارے کام خود کرتی۔ تو اپنی زندگی اتنی محتاط آپ نے گزاری اور پھر اسی طرح سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کبھی آپ نے عیش پرستی نہیں چاہی تو کیا یہ منظر ان کے خود کے بچے حسن و حسین نے نہیں دیکھا ہوگا؟ جس ماں نے اتنی محتاط زندگی گزار کے انہیں پرورش دی، پرورش کرائی اور ان کو سکھایا، یہ درس دیا، تو بچپن ہی میں ماں نے ایسا مبارک درس، بابرکت درس دیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، تو بھلا اس کے دل اور دماغ میں دنیا کی دولت کیسے سما سکتی ہے؟ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، وہ بہتان باندھتے ہیں امام حسن، امام حسین پر اور آپ کے اہل خانہ پر۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام حسین کے دل و دماغ پر دولت کا خمار بالکل نہیں تھا۔ بس کوفہ کے حضرات اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رہنما اور رشتہ ہدایت والا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں آئیں، ہمیں دین کا درس دیں، اچھی تربیت دیں، ہم اچھا پاک اور پوتر رہنما چاہتے ہیں۔ اور یزید آپ کے مقابلے میں وہ زانی ہے، شرابی ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ناحق قتل کر دیتا ہے، تو ہم اس سے بیعت نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اب نبی کے گھر والے اور جس کے گھر سے شریعت جس کے گھر سے نکلی ہو، تو اگر کوئی بھی شخص اس سے مطالبہ کرے گا تو وہ بات کیسے نہیں مانے گا؟ اب کوئی مثال کے طور سے مدد کے لیے کوئی کسی سے طلب کرے کہ بھائی ہمارا فلاں کام بیچ میں لٹکا ہوا ہے، ہمارا فلاں کام آپ کی مدد کے ذریعے ہو جائے اور ہمیں آپ اتنے رقم دے دیجئے تاکہ ہمارا فلاں کام بن جائے، تو آدمی دے ہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے امام حسین سے وہ مطالبہ کرتے رہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے اور ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور وہ ظالم و جابر ہے، اس نے ہم سے گناہ کرائے اور برائیاں کرائیں، تو سب اس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا،
آپ سے کل قیامت کے دن ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے میری مدد کیوں نہیں کی۔ تو ایسے مرحلے میں امام حسین کا کوفہ جانا بہت ضروری تھا، اور اسی لیے آپ گئے اور آپ نے نبی کے دین کے خاطر، نانا کے دین کے خاطر اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہی آپ کا مقصد تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسین کی سچی محبت، سچی عقیدت پیدا فرمائے۔